ہم اگر آج کوشش کریں گے اس ملک کو بدلنے کے لیے، اس ملک کے لیے اچھا انیشیٹو لینے کے لیے، تو ہمارے بچوں کے اندر سے یہ سوچ ختم ہو جائے گی، بلکہ دنیا کے لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ہم پاکستان کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کریں۔ اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے ایک جہاں ہونے کی، پورے ملک کے لیے اکٹھا ہونے کی، تاکہ ہم اپنی حکومت کو پوری دنیا کو پریزنٹ کر سکیں۔ ان کی جو ایڈمنسٹریشن کیپیسٹی ہے نا، جو کیپبلٹی ہیں، وہ کسی لیڈر میں مجھے نظر نہیں آتی جو ان کے اندر ہے۔ جب نئے مائنڈ، نئی پالیسی بنانے والے لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے، تبدیلی تب آئے گی۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک بسم اللہ کیجیے۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اس تقریب کا جو آج کی جتنے بھی دوست تشریف لائے ہیں، یہ بیسیکلی میاں عمران ریاست کی کاوش ہے اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اتنے بہترین ساتھیوں کا انتخاب کیا، اور مجھے دیکھ کے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کے رفقا اتنے مخلص ہیں ان کے ساتھ، کہ جو ان کی کاروباری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جن کی ان کے ساتھ دوستی ہے یا رشتہ داری ہے، کیونکہ سیاسی جدوجہد کرنا بے شک ہمارا دینی، سماجی، سیاسی فریضہ ہے، لیکن یہ ہر انسان کی ضرورت نہیں ہوتا کہ ہر انسان اس کام کے لیے باہر نکل آئے۔ سیاست کے اندر ملک کی خدمت کرنے کے لیے یا دین کا کام کرنے کے لیے یا حق کا ساتھ دینے کے لیے یا حق کو نافذ کرنے کے لیے بڑے نظریاتی لوگ نکلتے ہیں، جو کہ اس پوری دنیا کی پاپولیشن کا شاید 1% بھی نہیں ہوتے۔ وہ بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ایک رائٹر لکھتا ہے کہ تمام بھیڑ بکریوں کے دن ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ صبح اپنے چارے کی تلاش میں نکلتی ہیں، اپنا چارہ، روٹی پانی کا بندوبست کر کے شام کو اپنے گھر آ جاتی ہیں، اور اگلا دن ان کا پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں کوئی جدوجہد، ان کی زندگی میں کوئی پروڈکٹیو کام، ان کی زندگی میں کوئی نظریاتی سوچ نہیں ہوتی۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے صبح شام ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کہ صبح دفتر گیا، شام کو گھر آ گیا، زندگی کے 50 سال ایسے ہی گزر گئے۔ جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کاش میں اپنے دین کے لیے یہ کام کر لیتا، کاش میں اپنے بچوں کے لیے یہ کام کر لیتا، کاش میں اپنے وطن کے لیے یہ کام کر لیتا، لیکن اس وقت ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ اپنا سارا وقت تو گزار چکے ہوتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے پاکستانی کیوں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بہتری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک آپ کو پتا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا ملک اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہمارے کلمے کی بنیاد کے اوپر، اور جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کے نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم نے اس ملک کو اس نظام کے اوپر یا اس نظریے کے اوپر واپس لے کر جانا ہے جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، جس کی تکمیل ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے 82-83 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک شک کی بات کریں جو سود کے اوپر لکھی ہوئی ہمارے آئین کے اندر، ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریاست پاکستان اپنے ملک کے اندر سے سود کا فوری طور پر خاتمہ کر دے گی۔ آپ دیکھیں کہ 82 سال گزر گئے ہیں، کیا ہمارے بینک سودی کام کرنا بند ہو گئے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ سود کے اندر انوالو ہے، ہم آئی ایم ایف سے سود کے اوپر قرضہ لیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ قرضہ لیتے وقت عوام سے نہیں پوچھا جاتا کہ ہم اتنے سود کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں۔ گورنمنٹیں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں اور قرضہ لیتی ہیں، اور اس قرضے کا سود ہماری جیبوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقے کے مطابق سود کے اوپر قرضہ لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میاں عمران ریاض صاحب نے جب ہمارا یہ نظریہ دیکھا کہ ہمارا تو وہی نظریہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے ایفرٹ کی اور اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کیا، ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا وہی منشور ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو میاں صاحب نے بغیر کوئی چیز سوچے سمجھے انہوں نے کہا کہ چوری صاحب آج سے میرا کاروبار بھی، اس کی پرائرٹی بھی پیچھے ہے،
میرے باقی کاموں کی پرائرٹی بھی پیچھے ہے. میں سب سے پہلے سب سے زیادہ پرائرٹی اس چیز کو دوں گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے بچے, ہماری آنے والی نسلیں وہ اس ملک کے پاسپورٹ کو سمجھیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے جب اور بھی لوگ اس قافلے میں شامل ہوں گے, جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تناور درخت بن جائے گا, تو ہم اللہ کے دین کو اس سرزمین پر نافذ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دن رات محنت کریں گے اور ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے. آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے تو میں چودھری اورنگزیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک اتحاد کا یہ وقت ہے کہ نہیں, یا اس کی ٹائمنگ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. آپ یقین کریں جن دوستوں سے ہم نے بات کی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کمال کی ٹائمنگ ہے آپ لوگوں کی. جو انٹری ہے آپ کی وہ اس ٹائم ہو رہی ہے جب پولیٹیکل سینیریو کے اوپر پاکستان کے اندر ایک ڈفرینٹ سینیریو کھڑا ہوا ہے. پاکستان تحریک اتحاد کیا مقصد لے کر چلی ہے؟ ہمارے قائد محترم چودھری اورنگزیب صاحب جو چیئرمین پاکستان تحریک اتحاد ہیں, وہ مشن یہ لے کے چلے ہیں کہ ہم نے اس معروفی سیاست کو ختم کرنا ہے. یہ جس کا دادا ایم این اے تھا, پھر اس کا بیٹا ایم این اے بنا, پھر ابھی اس کا پوتا ایم این اے بنا, تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ جب نئے مائنڈ, نئی پالیسی بنانے والے لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے, تبدیلی تب آئے گی. میں سلیم شاہین گجرانوالہ سے ایڈوکیٹ ہوں اور پریمیئر لاء کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں. اور پاکستان تحریک اتحاد کو آپ جوائن کر چکے ہیں؟ جی میں جوائن کر چکا ہوں. کیا دیکھا اس سے پہلے آپ نے سیاست کی, یا فرسٹ ٹائم ہی آپ سیاست میں آئے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک ایسی پارٹی جوائن کر رہا ہوں جو اتحاد کی بات کرتی ہے, اور ملکی حالات جس طرح سے چل رہے ہیں اس میں اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بڑی اشد ضرورت ہے. جو اس وقت سب سے اہم کرنے والا کام یہی ہے کہ قوم کو اکٹھا کریں ایک پلیٹ فارم پہ, اور یہ جو افراتفری کی صورتحال ہے اس کو بہتر بھی اسی صورت ہی بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی پارٹی آئے جو سب کو ساتھ لے کے چلے. میرا نام رانا محمد ندیم ہے جی. میں بیسیکلی سائیوال سے بلانگ کرتا ہوں, لیکن لاہور میں سیٹل ہوں, اینڈ آئی ایم آلسو دا پارٹ آف دس آرگنائزیشن پاکستان تحریک اتحاد کا. میاں عمران صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, اور اسی جدوجہد میں ہم سارے مل کے لگے ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان میں کوئی اتحادی کوئی چینج لے آئیں. ہمارا کیا سلوگن ہے اتحاد کا. آیا اس 25 سال کی کاوش سے وہ جو سلوگن تھا اس پہ امپلیمنٹ ہوا؟ نہیں ہوا. آج تک عدالتیں ہمیں ان کو انصاف نہیں دے سکتے, عوام کو تو بعد میں دیں گی. کو کیا دینا ہے, ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے. اب یہ جو سلوگن ہے نا تحریک اتحاد کا, اس میں ہر بندہ ہمارا اتحادی ہوگا جو اس ملک کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے. اس ٹائم جو ملکی سیاست ہے, عدم اعتماد بیسیکلی جو آج آ رہا ہے وہ ملک کی سیاسی صورتحال کو خراب کرے گا. اس ٹائم ہمیں ضرورت ہے ایک جہاں ہونے کی, پورے ملک کے لیے اکٹھا ہونے کی, تاکہ ہم اپنی حکومت کو پوری دنیا کو پریزنٹ کر سکیں کہ ہم اس ٹائم متحد قوم ہیں اور ہم پاکستان کو اچھا پریزنٹ کر سکیں. اچھا, یہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف کٹھی ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان حق پہ ہے, تو اس لیے یہ سارے متحدہ ہو کر اس کو 1 سال کا موقع بھی دینے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ وہ اکیلا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سارے ایک طرف ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکیلا سچا ہے اور یہ سارے جھوٹے ہیں. اور ان کو تو ہم نے پچھلے 40-50 سال سے دیکھا ہے جھوٹ بولتے ہوئے, فراڈ کرتے ہوئے, چوری کرتے ہوئے. تو اسے موقع ملنا چاہیے تھا, جو اسے ملا ہے, اور اب اسے پرفارم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس موجودہ سیاسی صورتحال کے لیے بھی نقصان دہ ہے. جس طرح یہ چودھری صاحب جو ہے نا, چودھری اورنگزیب صاحب نے یہ پارٹی بنائی ہے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ بجائے یہ کہ یہ بھی اس طرح ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کریں, اس سے بہتر ہے کہ جو پڑھے لکھے, جو پی ایچ ڈی لوگ ہیں, جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں, جو اس قوم کو بنانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کریں. دیکھیں جی, سب سے پہلے پاکستان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے, نہ کہ جمہوریت کا مذاق اڑانا چاہیے. اور اس وقت جو ہے نا وہ مذاق والی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور بولیاں لگ رہی ہیں ایم پی ایم این ایز کی, جو کہ ہمارے ملک کی ایک طرح سے کردار کشی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس کے بالکل خلاف ہوں, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک اتحاد یہ نئی پارٹی, ایک نیا پرچم جو ہے وہ پاکستان میں لہرایا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد پورے پاکستان میں
हर घर पे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद का परचम नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो कायद हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब, चेयरमैन साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद को जो उन्होंने एक नारा दिया है, वो देखिए नारा कितना बरकत नारा है कि इत्तेहाद उम्मत। तो ये एक ऐसा नारा है कि इत्तेहाद उम्मत का नारा ये है कि इसकी इतनी जो है ना, इस नारे के अंदर ताकत है, इसके अंदर इतनी क़ुव्वत है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एक उम्मत को एक एजेंडे पे इकट्ठा किया जा सकता है अगर इसके ऊपर जो है ना मुसलसल मेहनत की जाए तो। जी नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में तहरीक-ए-इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगज़ेब की तरफ से पंजाब भर से आने वाले मेंबरान के लिए इशाइये का अहतमाम किया गया था। आइए चेयरमैन साहब से पूछते हैं कि इस इशाइये का क्या मकसद था और इसमें आने वाले मेंबरान ने क्या मशावरत की आप लोगों ने? जी कैस साहब, आज आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबा पंजाब से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इत्तेहाद के तमाम ओहदेदारान हैं वो तशरीफ़ लेके आए थे और हमने एक मशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया जिसके अंदर हमने मुल्क की मौजूदा बदलती हुई तेज़ी के साथ बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और हमने ये डिसाइड किया कि जो लोग दौलत के बलबूते पर इस सिस्टम को लपेटने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला तहरीक-ए-इत्तेहाद उनके सामने एक दीवार बन के खड़ी हो जाएगी और हम इंशाअल्लाह ताला किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पैसे के बलबूते पर और गैर जमहूरी तरीके से सिस्टम को और कोई लपेटने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको हमारा सामना करना पड़ेगा और ये हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। और हमने आइंदा का अपना सारा लाए अमल इसमें वाज़ा किया और हमने अपने तमाम कारकुनान को एक्टिव रहने की हिदायत की है। हम किसी भी वक्त पूरे पाकिस्तान में तहरीक-ए-इत्तेहाद के तमाम कारकुनों को एक मुल्कगीर कॉल दे सकते हैं, हम हड़ताल की भी कॉल दे सकते हैं, हम एक बड़े जुलूस की भी कॉल दे सकते हैं, हम एहतजाज और धरने की भी कॉल दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर जिसका रेट बैंक के अंदर 180 रुपए है और वो ओपन मार्केट में 190 रुपए में नहीं मिल रहा, तो आप देखें ये पाकिस्तान को किस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। तो हमारा और सब पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को अपने बाजू से अब रोकें। अब वक्त आ गया कि किसी ने खामोश अपने घरों में नहीं बैठना, अब हर बंदे ने अपने घर से निकलना है और पाकिस्तान के लिए निकलना है, पाकिस्तान की इज्जत सलामती और वकार के लिए निकलना है। इंशाअल्लाह ताला हम ये आज के इजलास में फैसला हो चुका है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम रखने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे और हम हर हद तक जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने चेयरमैन साहब की बातें सुनी। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के निकलेंगे और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जो भी इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं उनके सामने खड़े होंगे डटकर और उनका मुहासबा करेंगे और इसको ज़ोर बाजू से रोकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो मौजूदा जमहूरी सेटअप है उसको 5 साल की मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे, लोगों का एतमाद बहाल रहे और जो इन्वेस्टर हैं वो भी सरमायाकारी अपने एतमाद के साथ करते रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।